السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقصد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ہم مطالعہ کر رہے ہیں گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات جو PPSC پنجاب پبلک سروس کمیشن یا کوئی FPSC فیڈرل پبلک سروس کمیشن امتحانات میں مددگار ثابت ہو۔ تو اس سے قبل ہم نے نور اسلام کا مطالعہ کیا ہے، امید ہے کہ وہ بھی آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو ہم نے اس کے کچھ عنوانات کا مطالعہ کر لیا ہے، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، ان کو آپ پلے لسٹ میں بآسانی دیکھ سکتے ہیں، جیسے القرآن و علوم القرآن، حدیث و علوم حدیث، تقابل ادیان پر، مذاہب عالم پر کہہ دیں، تاریخ اسلام کہہ لیں، فقہ و اصول فقہ کہہ لیں۔ تو ان موضوعات پر جو ہے وہ ہم نے کر لیا ہے۔ اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات اس پر بھی ہو چکا ہے۔ تو اگلا مرحلہ ہے ہمارا اسلام اور سائنس۔ تو اس پر ہم نے ویڈیو آج تیار کرنی ہے، امید ہے کہ یہ ایک فائدہ مند ویڈیو ثابت ہوگی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کا اس پر لنک بھیجیں، خود بھی استفادہ کریں، جہاں غلطی ہو، جس چیز کی غلطی ہو اس کی آگاہی ضرور کریں۔ ہاں اگر حروف اور الفاظ میں تبدیلی ہو تو ضرور بتائیے گا، کیونکہ مطالعہ کرنے میں آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی محنت ضرور ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں کوشش جاری رہے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 2 ہے جو اس پیپر کا ہے، اور پرچہ نمبر یہاں پر چوتھا پرچہ لکھا ہوا ہے، یعنی چہاروں۔ اسلام اور سائنس آؤٹ لائن۔ نوٹ: یہاں 3 مضامین کا آپشن ہے، تاہم ان میں سے اسلام اور سائنس کا مضمون چونکہ مشہور تھا، اس لیے صرف ایک پرچے کا نصاب اور متعلقہ سوالات موجود ہیں۔ سائنس کا معنی یا معنی مفہوم اور اس کی وسعت، مذہب اور سائنس کا تعلق، اسلام اور دیگر مذاہب کا موازنہ، سائنسی طریقہ کار، مشاہدہ، اخذ نتائج اور تنظیم۔ کائنات کا تصور، اسلامی اور سائنسی نقطہ نگاہ کا موازنہ۔ کائنات کا آغاز و ارتقاء، کائنات کے آغاز و ارتقاء، کائنات کا اختتام، کائنات کی حقیقت، حیات کا آغاز و حقیقت، حیات کا آغاز و ارتقاء۔ اگر یہاں پر مسلمان سائنسدان کا ذکر ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ادھورا ہے کام۔ اچھا، اسلام کا تصور سائنس اور اس کے نتائج۔ قرآن کی وہ آیات جن میں سائنس کی طرف اشارات ملتے ہیں، وہی آیات اللہ پر ایمان کی مضبوطی، بعثت بعد الموت، ظن و تخمین کی بجائے یقین اور تردد کی بجائے استقامت کا سبق دیتی ہے۔ تو یہ سبق جو ہے وہ کائنات کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے کہ قرآن مجید میں کیا کچھ ہے، کس طرف اشارہ ہے، اور سائنس میں کس طرف اشارہ ہے۔ کائنات بے خدا نہیں، اثبات توحید، تذکیر بالآلہ اللہ کا مطالعہ، سائنس اور اخلاق کا امتزاج۔ نفع رسانی، تعمیری پہلو اور مسلمانوں کی خدمات سے تاریخی شہادات مختصر طور پر بیان کرنی ہے۔ نامور مسلمان سائنسدان جابر بن حیان بابائے کیمیا کہتے ہیں، ابو ذکریہ رازی، ابن الحیثم، ابن سینا، محمد بن موسیٰ الخوارزمی، ابو ریحان البیرونی، عمر خیام، ابو القاسم زہروی، ابن بطار۔ جدید مسلمان سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر مبارک مند اور دیگر لوگوں کا تعارف۔
ڈاکٹر عبدالسلام بھی ہوں گے شاید۔ سائنس کے مختلف شعبوں میں مسلمانوں کی خدمات۔ سائنس تحقیق و جستجو کے اسلامی محرکات، قرآن حدیث، مسلم مفکرین کا فکری منہج۔ طب، معالجات، ادویہ سازی، جراحت، کیمیا، طبیعیات، فلکیات، ریاضیات، حیاتیات، ذرات، جغرافیہ۔ چھٹے نمبر پر ہے صنعت و فنون، اسلحہ سازی، فن تعمیر۔ مسلمانوں میں سائنسی تحقیق میں پسماندگی کے اسباب اور اس کے احیاء کی تجاویز۔ اسلامی دنیا میں سائنسی ترقی کی موجودہ حالت۔ عصر حاضر میں سائنسی ترقی اور عالم اسلام کی حالت۔ مجوزہ کتب، ایوان الانباء یا نباء الانباء لکھا ہوا ہے، فی الطبقات الطباء۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، جوزہ کتب ہے ایوان الانباء فی طبقات الاطباء از ابن ابی اسیبہ ٹھیک ہے۔ تاریخ الفکر العربی از عمر فروخ۔ اخبار العلماء با اخبار الحکماء، اردو ترجمہ تاریخ الحکماء از ابن الکفتی۔ اس میں انہوں نے میرے خیال عربی والا بتایا ہے یا اردو والا بتایا ہے کہ اسلام والحضارت العربیہ، اردو ترجمہ اسلام اور عربی تمدن، ایس معین الدین ندوی۔ محمد کرد علی، نفخ الطب از المکری ابن احمد بن محمد، طب العرب از حکیم نیر وسطی۔ مسلمانوں کے سائنسی کارنامے اور ڈاکٹر طفیل ہاشمی، نامور مسلمان سائنسدان از حمید عسکری۔ اسلام اور سائنس از رفیع الدین۔ قرآن اور علم جدید از ڈاکٹر رفیع الدین۔ تمدن عرب از گستاولی بان۔ اکثر بے الف کے ساتھ جو ہے واو کا اضافہ بھی لکھا ہوا تھا، باؤن۔ اردو ترجمہ از سید علی بلگرامی۔ حکمائے اسلام از عبدالسلام ندوی۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ متعلقہ حصے، شعبہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی وغیرہ۔ اسلام اور سائنس کے مشہور ایم سی کیوز۔ الجامعہ فی الادویہ المفردہ، یہ مصنف ہیں ابن بطار، 1197 عیسوی تا 1248 عیسوی۔ حساب الجبر والمقابلہ، کس کی تصنیف ہے؟ محمد بن موسیٰ خوارزمی، 232 ہجری تا لکھی ہوئی ہے، آگے وفات ہے ان کی لیکن تاریخ پیدائش نہیں ہے۔ عراق۔ مسلمانوں میں سب سے بڑے ریاضی دان کون تھے؟ محمد بن موسیٰ خوارزمی۔ یہ موسی نہیں لکھا ہوا، یاد رہے، اس کے اوپر جو کھڑ ہے وہ نہیں لگی ہوئی، موسیٰ خوارزمی ہے۔ کس مسلم سائنسدان کو کمپیوٹر کا بانی کہا جاتا ہے؟ موسیٰ خوارزمی۔ حساب میں صفر کا استعمال کس ریاضی دان نے متعارف کروایا؟ الخوارزمی۔ عربی عدد یا اعداد میں صفر کا اضافہ کس نے کیا؟ خوارزمی نے۔ اوپر بھی یہی سوال تھا کہ حساب میں اور عربی عدد میں، ٹھیک ہے، الگ الگ نہیں ہیں، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ خوارزمی یورپ میں کس نام سے مشہور ہے؟ الگورزم۔ آگے سوالات سے قبل جو انہوں نے بتایا ہے، ضیاء الدین ابو محمد ابو عبداللہ
ابن احمد المالکی commonly known as Ibn al-Batyar یا بطر was an Andalusian Arab physician, botanist اور pharmacist اور سائنٹسٹ۔ یہاں پر ہے محمد ابن موسیٰ الخوارزمی often referring to as simply Al-Khwarizmi was a Persian polymath who produced vastly influential Arabic language works in mathematics, astronomy and geography۔ تو یہ ان کے اگر حوالہ جات اردو میں آ جائے نا تو آسانی ہے، انگلش بھی چاہت لکھی ہو یعنی کہ نہیں۔ اچھا، جو الخوارزمی کا جو تھا، الخوارزم کے بعد جو ہے شعبہ نباتات باٹنی میں کس مسلم سائنسدان کی مہارت تھی؟ ابن بطار کی، علی بن الطبری 870 عیسوی ان کی وفات ہے، 838 عیسوی ان کی پیدائش ہے، کہ مشہور کتاب کا نام ہے، یہ عربی میں طب کی سب سے قدیم اور مستند کتاب ہے، فردوس الحکمت۔ بائبل، قرآن اور سائنس کے مصنف ہیں موریس بوکلائی 1920 عیسوی تا 1998 عیسوی، فرانس۔ الفلاحۃ النبطیہ کے مصنف کا کیا نام ہے؟ ابوبکر احمد بن علی المعروف ابن حاشیہ۔ الحاوی جو طب کی انسائکلوپیڈیا تھی، کس کی تصنیف تھی؟ ابوبکر محمد زکریا رازی 250 عیسوی تا 313 ہجری، ایران۔ کس مشہور مسلم سائنسدان نے موسیقی پر کتاب لکھی تھی؟ زکریا رازی۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے چچک کا ٹیکہ کس نے ایجاد کیا؟ ابوبکر زکریا رازی۔ چچک اور خسرے کے موضوع پر سب سے پہلے کس نے کتاب لکھی؟ ابوبکر زکریا رازی نے۔ الخیل، الابل، الشہاد، الوحوش اور خلق الانسان کس کی تصنیف ہے؟ عبد الملک اسمعی 112 ہجری تا 215 ہجری، عراق۔ کتاب الحن کس کی تصنیف ہے؟ ابو ریحان البیرونی 973 عیسوی تا 1048 عیسوی، افغانستان۔ قدیم اقوام کے کیلنڈر پر مشتمل کتاب الاثار الباقیہ کس کی تصنیف ہے؟ ابو ریحان البیرونی۔ کس مسلم سائنسدان نے زمین کا قطر معلوم کیا؟ ابو ریحان البیرونی نے۔ یہاں پر جو تقریباً 4 کے قریب حوالہ جات تھے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بطار کا معنی گھوڑوں کا ڈاکٹر۔ فردوس الحکمہ اسلامی طب کے قدیم ترین انسائکلوپیڈیاؤں میں سے ایک ہے، جو یونان کے سریانی تراجم اور ہندوستانی ماخذ بقراط، جالنیوس، وسکوریدس اور دیگر پر مبنی ہے۔ یہ 7 قطعات اور 30 حصوں کے ساتھ کل 360 ابواب پر مشتمل ہے۔ اسے حکیم رشید اشرف ندوی نے عربی سے اردو میں فردوس الحکمت کے عنوان پر سے منتقل کیا تھا۔ تیسرا حوالہ ہے موریس بوکلائی، فرانسیسی طب تھے، جو طبیب ہے نا وہ تھے، کیونکہ کئی مسلمان سائنسدان ہیں، کئی غیر مسلم بھی ہیں۔ اچھا، جو جامعہ پیرس کے ہسپتال میں رئیس جراحی کے طور پر کام کرتے رہے، آپ کی سب سے زیادہ وجہ شہرت آپ کی کتاب بائبل، قرآن اور سائنس ہے، جس میں آپ نے یہ ثابت کیا کہ قرآن کی کوئی عبارت
سائنسی نقطہ نظر کے خلاف نہیں، جبکہ بائبل میں بہت سی عبارتیں جدید سائنسی حقائق کی نفی کرتے ہیں۔ آپ کی یہ فرانسیسی کتاب بہت مقبول ہوئی اور کئی زبانوں میں ترجمے ہوئے۔ موصوف اپنی آخری زندگی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو ریحان محمد ابن احمد البیرونی known as al-Biruni was a Khwarizm Iranian scholar and polymath. During the Islamic Golden Age, he has been called variously the founder of the Indology, father of comparative religion, father of modern geodesy, and the first anthropologist. اچھا، اگلا سوال تھا 307 پیج کا۔ جارج سارٹن 1884 عیسوی تا 1956 عیسوی کی کتاب کا نام ہے مقدمہ تاریخ سائنس۔ لیجیسی آف اسلام کے مصنف کا نام ہے الفریڈ گیولیم اینڈ تھامس واکر ایم لوڈ۔ القانون فی الطب اور الشفاء کس کی تصنیف ہے؟ ابو علی سینا، جسے ابو علی سینا بھی کہا جاتا ہے، 370 ہجری تا 427 ہجری، افغانستان۔ الشفاء کس فن کی کتاب ہے؟ سائنس کی کتاب ہے۔ القانون فی الطب کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 14۔ اہل یورپ طب کی انجیل کس کتاب کو کہتے ہیں؟ القانون فی الطب۔ تھرمامیٹر کا موجد کون ہے؟ ابو علی سینا۔ شیخ الرئیس کس مسلم سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ ابو علی سینا کو۔ فلسفہ و طب میں مشرق و مغرب کا امام مانا جاتا ہے؟ ابو علی سینا کو۔ جراثیم کی دریافت کس سائنسدان کا کارنامہ ہے؟ ابو علی سینا کا۔ مشرقی اتباع کا امام کس کو کہا جاتا ہے؟ ابن سینا کو۔ ٹیکہ لگانے کے لیے سرنج اور زخم کو سینے کے لیے دھاگے سب سے پہلے کس نے متعارف کروایا؟ ابو القاسم الزہروی 936 عیسوی تا 1013 عیسوی۔ زخم سینے کے لیے دھاگا سب سے پہلے کس مسلم سائنسدان نے استعمال کیا؟ ابو القاسم الزہروی۔ اکثر و بیشتر آلات جراحی ایجاد کرنے والے کون سے مسلمان سائنسدان ہیں؟ ابو القاسم الزہروی۔ گردے کی پتھری نکالنے میں کون سے مسلمان سائنسدان مشہور ہیں؟ ابو القاسم الزہروی۔ پوسٹ مارٹم کا طریقہ کس نے ایجاد کیا؟ ابو القاسم الزہروی نے۔ علم جراحت کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا سرجن کون ہے؟ ابو القاسم الزہروی۔ اچھا، آگے 3 حوالے ہیں۔ یہ برطانوی مورخ ہے، جو پہلا حوالہ ہے اس کا، یہ پہلا حوالہ ہے ہمارا، یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ تیسرا حوالہ ابو القاسم زہروی کا ہے، اور پہلا حوالہ جو میری آنکھوں سے اوجھل ہو رہا ہے کیونکہ ابو علی سینا کا تو حوالہ آ رہا ہے، دوسرا حوالہ، چلیں وہ بھی نظر آ جائے گا۔ خیر، اسے کافر اعظم بھی کہا جاتا ہے، جو ابو علی سینا ہے۔ اور تیسرا حوالہ تھا ابو القاسم خلاف ابن العباس الزہروی الانصاری، popularly known as al-Zahrawi, Latinized as al-Baqis اور ابو
Abu al-Qais was a physician, surgeon, chemist from Andalus. He is considered one of the greatest surgeons of the Middle Ages. 8ویں صفحے پر ہے موبائل ہسپتال کا طریقہ کس مسلمان طبیب نے رائج کیا؟ ابو القاسم الزہروی۔ آپریشن کے وقت مریضوں کو بے ہوش کرنے کا طریقہ کس نے تعارف کروایا؟ ابو القاسم زہراوی نے وہ تعارف کروایا۔ کیمیا، ابو القاسم زہراوی جو ہیں وہ کافی چیزوں میں مشہور بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ادھر مخصوص کیا گیا ہے۔ کیمیا کا بانی کس مسلمان سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ جابر بن حیان کو بابا کیمیا بھی کہا جاتا ہے۔ 721 عیسوی تا 815 عیسوی عراق۔ سلفورک ایسڈ نائٹرک ایسڈ کس مسلمان سائنسدان کی ایجاد ہے؟ جابر بن حیان۔ کپڑے کو واٹر پروف بنانا، فولاد کو زنگ سے بچانے اور شیشے کو رنگ کرنا کس کی ایجاد ہے؟ جابر بن حیان۔ عمل تسعید اور تقدیر کا بانی کون ہے؟ جابر بن حیان۔ کرہ انبیک کے موجد کا نام ہے؟ جابر بن حیان۔ مسلم سائنسدان جابر بن حیان یورپ میں کس نام سے مشہور ہیں؟ گیبر، جابر کہہ لیں لیکن وہ جے سے ہے، یہ گیبر ہے، جی سے ہے۔ تیزاب کی ایجاد کس مسلم سائنسدان نے کی؟ جابر بن حیان۔ کس مسلم سائنسدان نے باپ کو پھانسی پر لٹکایا گیا؟ کس مسلمان سائنسدان کے باپ کو پھانسی پر لٹکایا گیا؟ جابر بن حیان۔ کس مسلم سائنسدان کے باپ کو پھانسی پر لٹکایا گیا؟ جابر بن حیان۔ ارک کشیدہ کرنے کا آلہ کس نے متعارف کروایا؟ جابر بن حیان نے۔ وارنش بنانے کا طریقہ کار کس نے ایجاد کیا؟ جابر بن حیان نے۔ فادر آف کیمسٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ جابر بن حیان۔ امام علم المناظر کس کو کہا جاتا ہے؟ انہی کی مشہور کتاب المناظر ہے۔ ابن حیثم 354 ہجری تا 430 ہجری مصر۔ تیسرا حوالہ ہے اس کا، پہلا حوالہ جابر بن حیان کا، نیچے دوسرا بھی جابر بن حیان کا ہے، اور تیسرا ابن الحیثم کا ہے۔ سوئی چھید کیمرہ کس مسلم سائنسدان کی ایجاد ہے؟ ابن الحیثم کی۔ اچھا، ابن الحیثم نے کس دریا پر بند تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا؟ دریائے نیل۔ امام طبیعیات کس کا لقب ہے؟ ابن الحیثم کا۔ پہلے تو ان حوالہ جات کا مطالعہ کر لیں۔ ابو موسیٰ جابر ابن حیان، دیکھیں درجے سے لکھا ہو، درجے سے is the purported author of an enormous number of variety of work in Arabic, often called the Jabrian corpus. The works that survive today mainly deal with alchemy and chemistry, magic and religious philosophy. دوسرا حوالہ ہے جابر بن حیان نے قید خانے میں قسم پرسی یا پھر کہہ لیں قسم پرسی کی حالت میں وفات پائی۔ اچھا، ابن الحیثم کا تھا حسن ابن الحیثم was a medieval mathematician, astronomer and physicist of the Islamic Golden Age from present-day Iraq. Referred to as the father of modern optics, he made significant contribution to the principle of the optics and visual
precipitation in particular. امام طبیعت کس کا لقب ہے ابن الحیثیم کا؟ سب سے پہلے انعکاس کے 2 قوانین کس مسلم سائنسدان نے دریافت کیے؟ ابن حیثیم نے۔ اتباع کا امتحان لے کر انہیں سرٹیفکیٹ کس نے جاری کیا؟ سنان بن ثابت۔ کس شخص کو دوبارہ زندگی میں چچک نہیں ہو سکتی؟ یہ الفاظ کس مسلم سائنسدان کے ہیں؟ ابن رشد۔ 450 ہجری تا 520 ہجری اندلس۔ بیت الحکمہ کا ادارہ کہاں تھا؟ بغداد میں۔ پہلا حوالہ ہے ہارون رشید کے قائم کردہ بیت الحکمت کا سربراہ کون تھا؟ یعقوب الکندی۔ کتب نما کس کی ایجاد ہے؟ ابن ماجہ کی۔ افغانستان کے پرانے ناموں میں کس میں سے ہے خراسان؟ جب عباسی خلافت کا آغاز ہوا تو کون سا شہر علم و ادب اور سائنس کی ترقی کے عروج پر تھا؟ بغداد۔ دور عباسیہ کا سب سے بڑا جغرافیہ دان کون تھا؟ یاقوت الہموی۔ 1178 ہجری اور 1229 عیسوی۔ معذرت 1178 عیسوی ہے اور 1229 عیسوی ہی ہے۔ شام۔ دوسرا حوالہ یاقوت الحموی۔ جلالی کیلنڈر اور جبر و مقابلہ کس نے تیار کیا؟ عمر خیام۔ 493 ہجری تا 526 ہجری۔ اس کا تیسرا حوالہ ہے ایران کا۔ یہ کس مسلم سائنسدان نے معلوم کیا کہ سمندروں کی لہریں چاند کے اثر سے پیدا ہوتی ہیں؟ نصیر الدین توسی۔ 1201 عیسوی تا 1274 عیسوی عراق۔ اور جس دن چاند گرہن ہوتا ہے اس دن، اور جس دن چاند نظر نہیں آتا اس دن پھر لہریں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ایک اچھا پوائنٹ آف ویو ہے۔ البرونی نے کتاب الاسترلاء پاکستان کے کس شہر میں لکھی؟ پنڈ دادان خان۔ کرۂ ارض کی پیمائش کرنے والے آلے کو کہتے ہیں استرلاء۔ تو یہاں پر 3 حوالہ جات ہیں، 2 انگلش میں ایک اردو میں ہے۔ یہ خلیفہ ہارون رشید کے قائم کروایا تھا۔ یہ بیک وقت دارالمطالعہ اور دارالترجمہ اور سائنسی تجربے گاہ بھی تھا۔ ٹھیک ہے۔ یاقوت صاحب الدین ابن عبداللہ الرومی الہموی was a Muslim scholar, Byzantine, Greek, ancient, active during the late Abbasid period. He is known for his Mojam al-Baldan and influential work on geography containing valuable information pertaining to biography, history and literature as well as geography. جیت الدین ابو الفاتح عمر ابن ابراہیم نشاری یا نسابوری لکھا ہوا ہے۔ commonly known as Umar Khayyam was a Persian polymath known for his contribution to mathematics, astronomy, philosophy and poetry. چوتھا حوالہ ہے محمد ابن الحسن الطوسی also known as Nasir
Nasruddin al-Tusi, or simply as-Tusi, was a Persian polymath, architect, philosopher, physician, scientist, and theologian. Nasiruddin al-Tusi uh, was uh, was a well-published author writing on subjects of math, engineering, prose, and میتھیزم. تو ان کی کافی اچھی گفتگو لکھی ہوئی ہے کہ وہ فلاسفر بھی ہیں، پوئٹر بھی ہیں، اور جو ہیں وہ آرکیٹیکٹ بھی ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں، مختلف شعبہ جات میں ہیں ان کا کردار. اچھا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان پوہاٹ پلانٹ کے سربراہ کب بنے؟ 1978 کو ان کی تاریخ پیدائش ہے، 1936 تا 2021 ان کی وفات ہے. ڈاکٹر عبدالسلام کو گرینڈ یونیفیکیشن نظریہ پیش کرنے پر نوبل انعام برائے طبیعیات کب دیا گیا؟ 1979 کو. نصری خلیفہ حکیم کے دور میں علی بن یونس نے کیا چیز ایجاد کی؟ گھڑی بھی اسی کی ہے، پینڈولم. بتائیں، حکیم عرب کس سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ حکیم العرب کس سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ یعقوب الکندی کو، کیونکہ ان کے بیت الحکمہ کے سربراہ یہ تھے. 150 ہجری تا 259 ہجری 185 ہجری تا 259 ہجری. الفرغانی کے دریا کے پانی کی گہرائی ناپنے کے لیے کون سا آلہ ایجاد کیا تھا؟ نائلومیٹر ایجاد کیا تھا. شاعر ارسطو کس مسلمان سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ ابو نصر فارابی، 870 تا 950. دمشق. معلم ثانی کس کا لقب ہے؟ ابو النصر فارابی کا. اور امام غزالی کو اسلامی دنیا کی کس یونیورسٹی کا پرنسپل ہونے کا شرف حاصل ہے؟ نظامیہ یونیورسٹی بغداد. فلسفہ تاریخ کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، 732 ہجری تا 808 ہجری. بابائے حیاتیات کس سائنسدان کو کہتے ہیں؟ ارسطو کو. تو یاد رہے، تیسرا حوالہ جو ہے وہ ہمارا ابن خلدون کا ہے، اور چوتھا ارسطو کا ہے، پہلا یعقوب الکندی کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے معلم اول کس کا لقب ہے؟ ارسطو کا، اور دوسرا حوالہ ابو نصر فارابی کا تھا. اور معلم ثانی کسے کہا جاتا ہے؟ فارابی کو. ابو النصر الفارابی. اچھا، تو آگے ہے مغرب میں تجزیاتی اسلوب کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ راجر بیکن کو، یا ادھر انگلش میں روجر بیکن کو. 1214 تا 1294. کائنات کی اشیاء کا مربوط اور بامقصد مطالعہ کہلاتا ہے. سائنس علم فلکیات کا بانی کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام. تو یہاں پر جو 5 حوالہ جات دیے گئے ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں. ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق السبع الکندی was an Arab Muslim polymath active as a philosopher, mathematician اور physician
and music theorist Al-Kindi was the first of the Islamic peripatetic philosopher and is hailed as the father of Arab philosophers. Al-Kandi was born in Kufa. वैसे तो कोफा है, कोफा, and educated in Baghdad. दूसरा हवाला है अबू नसर Muhammad al-Farabi, known as the Latin West or as Al-Faharbis, was an early Islamic philosopher and music theorist. He has been designed as a father of Islamic Platism and the founder of Islamic political philosophy. थर्ड नंबर पर है जो हमारा हवाला है वो इब्ने खल्दूम was an Arab psychologist or philosopher and historian, widely acknowledged to be one of the greatest social scientists of the Middle Ages and considered by many to be the father of historiography, psychology, economics and demography studies. चौथे नंबर पे हैं वो है Aristotle was an ancient Greek philosopher and polymath. His writing cover a broad range of subjects spanning and natural scientist, philosophy, linguistics, economics, politics, physiology and the arts. पाँचवें नंबर पर है मंतक का बानी अरस्तु को कहा जाता है. अच्छा, अगला सवाल है 311 नंबर सफ़े पर. मुस्लिम साइंसदानों के ईजाद करदा साइंसी तरीक़ेकार को यूरोप में किस ने मुतारफ़ करवाया था? फ्रांसिस बेकन ने, और 1561 ईस्वी था, 1626 ईस्वी लंदन. उमर ख़याम ने कौन सी तसनीफ़ पहले लिखी थी? बाक़बात ज़मीन को गोल कहने की सज़ा किसको भुगतनी पड़ी? गिलिको, 1564 ईस्वी था, 1642 ईस्वी पहला हवाला है. डार्विन दूसरा हवाला है, 1809 ईस्वी था, 1882 ईस्वी यूके यूनाइटेड किंगडम. इंसान को किस जानवर की तरक्की याफ्ता शक्ल करार दिया है? बंदर से इंसान बने हैं, ये इनका ख्याल है. अच्छा, बिग बैंग थ्योरी के खालिक का नाम है ड्रिपर. जौहर को अंग्रेज़ी ज़ुबान में क्या कहते हैं? एटम. मादा और तवानाई को एक दूसरे में तब्दील किया जा सकता है, ये असूल किसने दरियाफ्त किया? अल्बर्ट आइंस्टाइन. कुरान की रूह से ज़िंदगी का आगाज़ किस चीज़ से हुआ? पानी से. परवाज़ का तसव्वुर किस मुसलमान साइंसदान ने दिया है? अब्बास बिन फरनास, 810 ईस्वी था, 887 ईस्वी स्पेन. आलात इजराई का सनती मरकज़ पाकिस्तान का कौन सा शहर है? सियालकोट. इल्म कीमिया पर सबसे पहले और खेलों के सामान के हवाले से भी सियालकोट मशहूर है. ठीक है.
خاص کر کھیلوں کے سامان کے لیے، اور زیادہ تر فٹ بال کا ہی ذکر آتا ہے۔ اچھا علم کیمیا پر سب سے پہلے کس نے کتاب لکھی؟ خالد بن یزید، 85 ہجری، شام۔ چوتھا حوالہ، کس یونانی فلسفی نے کہا تھا کہ تمام اشیاء کی اصل پانی ہے؟ تالیس۔ اچھا ہم اس کے جو 4 حوالہ جات ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ گلیلیو ایک اطالوی ماہر فلکیات اور فلسفی تھا۔ سائنسی انقلاب پیدا کرنے میں گلیلیو کا کردار اہم ہے۔ وہ شاکول اور دوربین کا نامور موجد ہے۔ گلیلیو نے اشیاء کی حرکات اور دوربین فلکیات کے بارے میں بیش قیمت معلومات فراہم کیں۔ اسے جدید طبیعیات کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا نمبر ہے چارلس روبرٹ ڈارون واز این انگلش نیچرلسٹ، geologist and biologist, widely known for his contribution to evolutionary biology. His proposition that all species of life have descent from a common ancestor is now generally accepted and considered a fundamental concept in science. ابو القاسم، تیسرا حوالہ ہے ابو القاسم عباس ابن فرانس ابن فرداس الطکرانی، also known as Abbas ibn Firnas, was an Andalus polymath, an inventor, astronomer, physician, chemist, engineer, Andalus musician, and Arabic language poet. He was reported to have experimented with unpowered flight. خالد بن یزید پہلی صدی کے آخر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور یزید کے فرزند خالد بن یزید، جو کہ معاویہ بن یزید کے بھائی بھی تھے، سائنسی تحقیقات اور ایجادات کی پہلی بنیاد پہلی صدی ہجری کے دوران انہوں نے رکھی، جو بنو امیہ کے ایک چشم و چراغ تھے۔ سائنس کی کتاب میں پہلا نام انہی کا نظر آئے گا، لیکن مغربی سائنسدانوں نے انتہائی تنگ ظرفی اور بد دیانتی کرتے ہوئے ان سے خوشہ چینی تو کی مگر اعتراف نہ کیا۔ 312 نمبر صفحے پر ہے، سب سے پہلے کاغذ کی ایجاد کس نے کی؟ عربوں نے۔ پہلی دفعہ روئی سے کاغذ کب بنا؟ 1706 عیسوی کو۔ کون سے دو سائنسدان ہم عصر ہیں؟ ابن حیثم اور ابن سینا۔ پانی میں چیزوں کا وزن کم ہو جاتا ہے، یہ نظریہ کس سائنسدان نے پیش کیا؟ ارشمیدس۔ نظریہ اضافت کس سائنسدان نے پیش کیا؟ آئنسٹائن۔ دنیائے اسلام کا پہلا شفاخانہ بیمارستان کس عہد میں تعمیر ہوا؟ ہارون رشید۔ ولید بن عبد الملک۔ قانون مسعودی کس موضوع پر کتاب ہے؟ فلکیات پر۔ علم الاعداد کے بانی کون ہیں؟ مسلمان۔ قرآن کی روح سے کون سے محلول میں شفا ہے؟ شہد۔ اسلام میں کائنات کے خاتمے کو کیا کہا جاتا ہے؟ قیامت۔ قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں۔ حفظان صحت کے اصول کس کتاب میں سب سے پہلے بیان کیے گئے ہیں؟ القرآن۔ قرآن پاک کی کس صورت میں علم حیوانات کا تذکرہ بیان ہوا ہے؟ النحل میں۔
قرآنی نظریے کے مطابق ہر چیز کس سے پیدا ہوئی؟ پانی سے۔ شرف الدین توسی تیسرا حوالہ ہے، نے کس تصور کی ترقی دی ہے؟ تصور کو ترقی دی ہے مساوات، ایکوٹیشن۔ عربوں نے کاغذ سازی کی ملیں کہاں قائم کیں؟ سمرقند اور بغداد۔ علی بن عیسیٰ کس کا ماہر طبیب تھا اور اس کی مشہور کتاب الکتاب الجلالین بھی ہے آنکھوں کا؟ پہلا حوالہ ہے ارتھمیٹکس آف سیریکس یا سرکس واز این ایشینٹ گریک میتھمیٹیکن physicist, engineer, astronomer and inventor from the ancient city of the Syracuse in the Sicily. Although few details of his life are known, he is regarded as one of the leading scientists in classical antiquity. دوسرا حوالہ ہے یہ ابو بکر ذکر رازی نے بنایا تھا۔ تیسرا حوالہ ہے شرف الدین المظفر الطوسی واز این ایرانین میتھمیٹین اور اسٹرونومر آف دا اسلامک گولڈن ایج۔ تو 313 صفحہ پر چلتے ہیں۔ کس مسلمان کو سب سے پہلے نوبل انعام ملا؟ انور سادات کو۔ اسلام اور سائنس کے مشہور مختصر سوالات و جوابات۔ سوال ہے معلم اول اور معلم ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ ارسطو اور فارابی کو معلم اول اور معلم ثانی کہا جاتا ہے۔ روئی سے کاغذ بنانے کا صحرا کس کے سر ہے اور کب کاغذ بنایا گیا؟ یوسف بن عمر بن عامی عرب نے 1706 عیسوی کو بنایا تھا۔ کس مسلمان نے طاعون کے مرض کو متعدی قرار دیا ہے؟ غرناطہ کے طبیب ابن خطیب نے۔ پہلا حوالہ ارسطو کے نزدیک عناصر اربع کتنے ہیں؟ ارسطو کے نزدیک عناصر اربع یہ ہیں: آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ سوال عمر خیام نے کیلنڈر میں کیا اصلاح کی تھی؟ عمر خیام نے تاریخ جلالی۔ دوسرا حوالہ کے نام سے ایک نیا کیلنڈر تیار کیا اور اس نے سال کو 365 دن 5 گھنٹے 49 منٹ اور 11 سیکنڈ میں تقسیم کیا۔ شمسی کیلنڈر بھی اسے ہی کہا جاتا ہے۔ استرلاب کسے کہتے ہیں؟ استرلاب زمین کی پیمائش کے ساتھ ساتھ سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کے صحیح مقامات کے تعین وغیرہ مختلف فلکیات امور میں استعمال ہونے والا ایک قدیم فلکیاتی آلہ ہے۔ سوال علم فلکیات کا مسلمانوں کی عبادات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ علم فلکیات نمازوں کے اوقات کے تعین، سمت قبلہ کی نشاندہی، رمضان المبارک اور عیدین کے روایت حلال اور رویت حلال کے ذریعے ایام حج کے تعین وغیرہ مختلف امور میں معاونت کرتا ہے۔ اسلامی تاریخ کا باقاعدہ پہلا ہسپتال کون سا ہے؟ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا باقاعدہ ہسپتال امی خلیفہ ولید بن عبد الملک 86 ہجری تا 96 ہجری کے زمانے میں پہلی صدی ہجری میں ہی تعمیر ہو گیا تھا۔ قبل از مسیح مشہور سائنسدان کون سے ہیں؟ فیثاغورس، سقراط، بقراط اور ارسطو۔ ابن رشد کی سائنسی خدمات واضح کریں۔ اندلس کے مشہور مسلم سائنسدان ابن رشد نے سورج کی سطح پر دھبوں کو پہچاننا اور میڈیسن پر کتاب الکلیات تحریر کی۔ تیسرا حوالہ ہے دوسرا تاریخ جلالی۔ تو لسان الدین
Ibn al-Khattab was an Arab Andalusi polymath, poet, writer, historian, philosopher, physician, and politician from Imarat of Granada. Being of the most notable poets from the Granada, his poems decorate the walls of the place of Alhambra. دوسرا حوالہ ہے مروجہ شمسی کیلنڈر گریگورین کہلاتا ہے تاریخ جلالی دراصل جلال الدین ملک شاہ کے زمانے میں تیار ہوا تھا، اس لیے اسے تاریخ جلالی کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے الکتاب الکلیات، اس میں چچک پر تحقیق بھی شامل ہے۔ تو 314 صفحے پر ہے سوال، مادے کی کتنی اور کون سی حالتیں ہیں؟ مادے کی 3 حالتیں ہیں، مائع، ٹھوس، گیس۔ سوال، مسلمانوں کے بیان کردہ 5 سائنسی آلات کے نام لکھیں۔ قطب نما، گھڑی، ترازو، سوئی چھید، کیمرہ، پن، چکیاں، استرلاب، رست گاہ اور کرا انبیک، تلواریں، ذرا بختر، ڈھالیں، منجنیق، نائلومیٹر وغیرہ۔ اسلام اور سائنس کا حصہ انشائیہ، مشہور سائنسدان اور ان کی ایجاد۔ مشہور سائنسدان کی خدمات کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے پروفیسر ہٹی کی کتاب ہسٹری آف دا عربس معتبر ہے۔ علم فلکیات پر سب سے اہم کتاب مسلم سائنسدان عبد الرحمن الصوفی نے سور الکوكب فگرز آف دا اسٹارز کو تحریر کیا۔ علم نباتات بوٹنی پر الدینوری نتوفی 895 عیسوی کی 6 جلدوں پر مشتمل کتاب النبات ہے۔ اس کو سائنس کی دنیا میں سب سے پہلا سگم اور جامع انسائکلوپیڈیا بوٹنیک کی حیثیت حاصل ہے۔ ابراہیم الفزاری 777 عیسوی متوفی خلافت عباسی کے دور میں خلیفہ ہارون رشید کے تحقیقی اداروں سے وابستگی رہی۔ علم فلکیات پر تحقیق و تحریر کی، جن میں استرلاب اور سالنامہ کی ترتیب بھی شامل ہے۔ جابر بن حیان 721 عیسوی تا 815 عیسوی، موصوف کا باپ ابن احمد حیان کوفہ کا مشہور عطار دوا فروش تھا، تو بیٹے نے بھی آبائی پیشہ اختیار کیا۔ مشہور کیمیاء دان ہیں، بابائے کیمیاء کا لقب دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جدید کیمسٹری کی تمام تر عمارت اس کے نظریات پر ہے، مطلب ان کے والد پہلے کیمیاء دان ہیں۔ ایٹمی نظریے کا تصور سب سے پہلے جابر ہی نے متعارف کروایا تھا۔ علم الدوائیہ میں تحقیق، علم حیت میں تحقیق امام جعفر صادق اور الحماری جیسے معلمین سے فائدہ اور علم حاصل کیا۔ کتاب الکیمیاء اور کتاب الزہرہ ان کی تصنیفات میں سے ہیں۔ گندھک کے تیزاب کی تیاری کا سہرا موصوف کے سر پر ہی ہے۔ آپ نے کیمیائی فنی استعمالات پر بھی زور دیا ہے۔ مزید برآں فولاد کی تیاری، پارچہ اور چمڑے کی رنگائی، کپڑے کو واٹر پروف بنانا، لوہے کو زنگ سے محفوظ رکھنا، بالوں کا خداب تیار کیا مطلب اسے رنگنا، شیشے کو مینگنیز ڈائی آکسائڈ سے رنگین بنانے اور آئرن پائرائڈ سے سونے پر لکھنے اور سرکہ تیار کرنے کی تدبیر
دریافت کیں۔ آب سلطانی یا ماء الملوک بھی اسی کی ایجاد ہے، جو سونے جیسی غیر عامل دھات کو بھی اپنے اندر حل کرنے کی خصوصیت رکھتا ہے۔ محمد الفزاری متوفی 806 عیسوی تا مسلم ریاضی دان، فلکیات دان اور فلسفی مشہور تھے۔ ان کے والد کا نام ابراہیم الفزاری یا الفزاری تھا، جو خود بھی ایک مشہور سائنسدان گزرے تھے۔ اکثریت یہی ہے کہ جن کے نام تاریخ میں نہیں ہیں وہ بڑے بڑے سائنسدان ہیں اور ان کے نام تاریخ میں نہیں ملتے۔ یعقوب بن طارق متوفی 796 عیسوی، یہ مسلم ریاضی دان، فلکیات دان اور فلسفی تھے۔ عبد الملک اسمعی 112 ہجری تا 215 ہجری، عراق۔ حیوانات و نباتات پر تحقیق و تحریر کی۔ آپ کی مشہور کتب میں سے کتاب الخلیل، کتاب خلق الانسان ہیں۔ عباسی خلیفہ مامون رشید کے استاد اور بہت بڑے عالم دین، عربی لغت میں درجہ امامت پر فائز تھے۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی 780 عیسوی تا 850 عیسوی، ریاضی، فلکیات، علم نجوم اور جغرافیہ کے شعبہ جات میں تحقیق و تحریر کی۔ وبائی الجبرا کا لقب حاصل کیا کیونکہ المامون کے دور میں آپ نے ایجاد کی مشہور کتب میں سے کتاب الجبر والمقابلہ، کتاب الجمع و تفریق، بحساب الہند، کتاب الصورۃ العرض ہیں۔ الجبرا کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی ایجاد مثلثات ٹریگنومیٹری تھی۔ یہ ایجاد البطانی 877 عیسوی تا 918 عیسوی نے کی تھی۔ الجاحفظ 770 عیسوی تا 868 عیسوی، تاریخ الحیات اور حیوانات اور فلسفہ میں تحقیق و تحریر کی۔ ان کی مشہور کتب میں سے کتاب الحیوان، کتاب البخلا اور کتاب البیان والتبیین وغیرہ شامل ہیں۔ الکندی 801 عیسوی تا 877 عیسوی، ریاضی دان، فلسفی، طبیعیات دان اور موسیقی سے بھی لگاؤ تھا۔ خلافت عباسیہ کے بغداد میں بیت الحکمہ کی ایک اہم ترین شخصیت ہیں۔ بابائے کرپٹلس یا صغریٰ تجزیہ کا اعزاز حاصل ہے۔ طباء کے لیے دوائیات کی طاقت ناپنے کا صیغہ فارمولہ تشکیل دیا، جیسے کہ H2O وغیرہ آج کل چلتا ہے، اس کا طریقہ کار۔ ان کی مشہور کتاب فی الاستعمال الاعداد الہند ہے۔ ابن فرناس 810 عیسوی تا 877 عیسوی، طبیعیات اور علم حیت میں تحقیق، تجربات، سات علماء ابی گھڑی یا ابی گھڑی کہہ لیں کی ایجاد کی۔ انہوں نے رائٹ برادرز سے 1000 سال قبل 875 عیسوی اپنا نام گلڈر تخلیق کر کے پہلی انسانی پرواز کا تجربہ کیا۔ اس سے قبل 852 عیسوی میں مسلم اسپین ہی کے ارامین فرمان نے اسی قسم کا تجربہ کیا تھا اور وہ ہوائی چھتری کے ذریعے کیا گیا تھا۔ ابن فرناس تاریخ میں پہلے شخص تھے جنہوں نے سائنسی طریقے سے پرواز کی کوشش کی اور یہ تجربہ قرطبہ کی جامع مسجد کے میناروں سے کیا۔ علی بن ربان تبری 838 عیسوی تا 870 عیسوی، طب میں تحقیق و تحریر کی۔ انہوں نے
دنیا کا سب سے پہلا طبی دائرۃ المعارف مرتب کیا۔ آپ کی مشہور کتاب الفردوس الحکمہ، تحفۃ الملوک اور حفظ الصحت ہے۔ ابو بکر محمد الرازی 864 تا 925 عیسوی۔ ابو بکر محمد الرازی 864 عیسوی تا 925 عیسوی۔ طب، فلسفہ و کیمیا میں تحقیق و تحریر کی۔ کیمیائی مرکب الحل کی دریافت کا سہرا ان کے سر ہے، جبکہ بعض ذرائع تیزاب، کبریت، سلفورک ایسڈ کی دریافت بھی انہی سے منسوب کرتے ہیں۔ آپ نے مرکبات کی 4 اقسام بیان کی ہیں: متعدی مرکبات، نباتاتی مرکبات، حیواناتی مرکبات اور ماخوذ مرکبات۔ الفارابی 870 عیسوی تا 950 عیسوی۔ علم ریاضی، طب، فلسفہ اور موسیقی میں تحقیق و تحریر کی۔ منطق کی علمی گروہ بندی کی۔ ان کو ارسطو نے بعد 2 بڑے فلسفی بھی کہا جاتا ہے، سمجھ لو، دوسرا بڑا فلسفی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ المسعودی 896 عیسوی تا 956 عیسوی۔ پہلی بار وسیع پیمانے پر تاریخ اور جغرافیہ کے پیوست کرتے ہوئے کتب تحریر کی۔ جغرافیہ کے لیے قطع الارض کی اصطلاح پہلے مرتبہ مسعودی نے ہی استعمال کی تھی۔ ابو القاسم الزہروی 936 عیسوی تا 1013 عیسوی۔ جدید آپریشن کا موجد، اس نے آپریشن میں کام کرنے والے بہت سے اوزار بنائے جو اب تک استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کی مشہور کتاب تصریف لمن عجز عن التالیف ہے۔ ابن الہیثم 965 عیسوی تا 1040 عیسوی۔ 3 صدی ہجری میں مصر کا عظیم سائنسدان تھا۔ اس نے سب سے پہلے روشنی پر تجربات کیے تھے۔ ان کو ماہر بصریات کہا جاتا ہے۔ ان کی مشہور کتاب کتاب المناظر ہے۔ ابو ریحان البیرونی 973 عیسوی تا 1048 عیسوی۔ یہ علم تقسیم الرازی کا ماہر تھا۔ ابو علی سینا 981 عیسوی تا 1037۔ اس کی مشہور کتاب القانون فی الطب ہے۔ اس کو طب کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ عمر خیام 1048 عیسوی تا 1131 عیسوی۔ علم نجوم اور ریاضی کے ماہر تھے۔ شمسی کیلنڈر ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ عبدالکلام 931 عیسوی تا 2015 عیسوی۔ انڈیا کے ایٹمی پروگراموں کا موجد ہے، نیز بھارت کا صدر بھی رہا۔ عبدالقدیر 1936 عیسوی تا 10 اکتوبر 2021 عیسوی۔ موصوف پاکستان کے ایٹمی پروگراموں کے موجد ہیں۔ آگے ہے اسلام اور سائنس کا مشقی پیپر۔ اپولو خلائی جہاز کے ذریعے پہلی مرتبہ انسان چاند پر کب اترا؟ 21 جولائی 1949 عیسوی کو۔ پاکستان کے نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کو کس شعبے میں نوبل انعام ملا؟ فزکس۔ چیچک کا ٹیکہ کس نے ایجاد کیا؟ الرازی نے۔ اور گردے کی پتھری نکالنے میں کون سے مسلمان سائنسدان مشہور ہیں؟ الزہراوی۔ وہ کون سا مسلم سائنسدان ہے جس نے سب سے پہلے ٹانسلز کے آپریشنز کا طریقہ ایجاد کیا؟ ابو القاسم الزہراوی۔ علی بن یونس نے مصری خلیفہ حکیم کے دور میں کیا چیز ایجاد کی تھی؟ پینڈولم۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے کس مرض میں مبتلا مریضوں کے لیے ایک ہسپتال بنوایا تھا؟ ہیضہ، یا جو ہیضہ کہہ رہا ہوں، جزام۔ گن پاؤڈر عربوں کی ایجاد ہے، اس عرب کا نام بتائیں جس نے یہ ایجاد کیا؟ میر فتح اللہ۔ زمین کا قطر کس نے معلوم کیا؟ البیرونی نے۔ مسلمانوں کے سائنسی کارنامے تصنیف ہے ڈاکٹر طفیل ہاشمی۔
سائنسی ترقی کے لیے مسلمانوں کے بین الاقوامی ادارے کا نام لکھیں۔ ISSESCO آسیکو دنیا کی پہلی کتاب جس میں چچک اور خسرے کے اسباب، علامات اور علاج کا ذکر کیا گیا ہے، کتاب الجدری والحسبہ۔ تھرمامیٹر کے موجد ہیں۔ ابو علی سینا یورپ کے تمام محققین کے نزدیک تاریخ کا سب سے پہلا کیمیاء دان کون ہے؟ جابر بن حیان۔ دور عباسی کے معروف جغرافیہ دان تھے یاقوت حموی۔ دنیا میں کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ کی ہو۔ یہ کس کا قول ہے؟ سقراط۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، موت کا علاج بھی اللہ پاک نے بیان کیا ہے، اور اس کا واقعہ حضرت لقمان حکیم کے دور میں ملتا ہے۔ سمندر کے پانی کو پینے کے لیے پہلی بار کس نے کشید کیا؟ التمش نے۔ کتاب المناظر کس مسلمان سائنسدان کی تصنیف ہے؟ ابن حیثم۔ ابن بطار کس شعبہ سائنس میں مہارت رکھتے تھے؟ نباتات۔ ابو القاسم الزہراوی کی مشہور کتاب کا نام ہے التصریف لمن عجز عن تالیف۔ امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ اور دوران خون کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ ابن نفیس نے۔ کس مسلمان سائنسدان نے یہ نظریہ پیش کیا کہ تمام دھاتیں گندھک اور پارے سے بنی ہوئی ہیں؟ جابر بن حیان۔ جوہر کو انگریزی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ آئٹم۔ گردے اور مثانے کی پتھری کا علاج کس مسلمان سائنسدان نے دریافت کیا؟ ابو القاسم الزہراوی۔ آئنسٹائن کا مشہور نظریہ کون سا ہے؟ نظریہ اضافت۔ شمسی تقویم کیلنڈر کس مسلم سائنسدان نے وضاحت کیا؟ عمر خیام۔ 27 پہ ہے۔ جابر بن حیان کب پیدا ہوئے؟ 712 عیسوی کو۔ ابو ریحان البیرونی کو سائنس کے کس شعبے میں مہارت حاصل تھی؟ علم تقسیم الرازی۔ علم تقسیم الرازی زمین کی۔ البیرونی نے اپنی معدنیات پر کتاب لکھنے سے پہلے 40 برس تک کون سے نمونے جمع کیے؟ پتھروں کے۔ حضرت معاذ بن جبل کا انتقال کس بیماری سے ہوا؟ طاعون سے۔ علم کیمیاء کا بابائے آدم کہا جاتا ہے؟ جابر بن حیان کو۔ کس مسلم سائنسدان کو طبیعیات میں دسترس حاصل تھی؟ ابن حیثم کو۔ نبض کی سائنس کس مطالعے کا بانی تصور کیا جاتا ہے؟ ابو علی سینا۔ آلات رسد میں اہم ترین آلہ کون سا ہے؟ اسطرلاب۔ آلات رسد میں اہم ترین آلہ کون سا ہے؟ اسطرلاب۔ صفر کو کس ماہر ریاضی دان نے ایجاد کیا تھا؟ خوارزمی۔ ٹیکہ لگانے کے لیے سرنج اور زخموں کو سینے کے لیے مخصوص دھاگہ سب سے پہلے کس نے متعارف کرایا؟ ابو علی سینا نے۔ یورپ میں طب کی انجیل کسے کہا جاتا ہے؟ القانون فی طب کو۔ سب سے پہلے پیٹرول کی کشید کس نے کی؟ الرازی نے۔ کس مسلم سائنسدان نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہندوستان میں گزارا؟ ابو ریحان البیرونی۔ کتاب الکولینج کے مصنف ہے؟ ابو علی سینا۔ مال ملوک کی اصطلاح کس مسلم سائنسدان نے استعمال کی تھی؟ جابر بن حیان۔ اسوان ڈیم کے منصوبے کے موجد مسلمان سائنسدان کا نام ہے؟ ابن حیثم۔ دھاتوں کو سونے میں بدلنے کی کوشش کرنے والا مشہور سائنسدان کون ہے؟ جابر بن حیان۔ سوئی چیت کیمرہ کے موجد کا نام ہے؟ ابن حیثم۔ ریاضی کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی۔ کس مسلمان سائنسدان کو بابائے بصریات کہا جاتا ہے؟ ابن الحیثم کو کہا جاتا ہے۔ البیرونی کی کتاب قانون مسعودی سائنس کے کس موضوع پر ہے؟ علم حیت۔ مسلم سائنسدان عمر خیام کو کس شعبے میں دسترس حاصل تھی؟ علم ریاضی۔ الجامعہ فی الادویہ
المفردہ کے مصنف کا نام ہے ابن بطار۔ روشنی کے انعکاس کا قانون کس مسلم سائنسدان نے دریافت کیا؟ ابن ہیثم نے۔ آگے ہے دوسرا اسلام اور سائنس کا مشقی پیپر۔ سرجری کے موضوع پر مشہور زمانہ تصویر کتاب کون سی ہے؟ تصویر کے لحاظ سے التصریف لمن عجز ان تعلیف۔ وہ کون سا مسلم سائنسدان تھا جس نے غزنہ سے زاویہ آفتاب کا مشاہدہ کر کے خانہ کعبہ کی صحیح سمت معلوم کی تھی؟ ابو ریحان البیرونی۔ عہد بنو امیہ میں سب سے پہلے کیمیا پر کس نے کام کیا؟ خالد بن یزید۔ پینڈولم والی گھڑی کا موجد کون ہے؟ علی بن یونس۔ ابن الہیثم کس چیز کا ماہر تھا؟ بصریات۔ علم باغبانی کا ماہر مسلم سائنسدان کون تھا؟ ابن بطار۔ استرلاب سے کیا مراد ہے؟ زمین کی پیمائش کا آلہ۔ میڈیکل سائنسز پر سب سے زیادہ کس نے کام کیا؟ رازی نے۔ پہلی مرتبہ سیاروں کی حرکات کی سائنسی وضاحت کس مسلمان سائنسدان نے پیش کی؟ ابو ریحان البیرونی نے۔ تیزاب پر سب سے نمایاں کام کس کا ہے؟ جابر بن حیان۔ علم نباتات کا بانی شمار کیا جاتا ہے؟ تیزاب پر سب سے نمایاں کام کس کا ہے؟ جابر بن حیان۔ علم نباتات کو بانی شمار کیا جاتا ہے؟ الدیناروی۔ الدیناروی کو علم نباتات کا بانی شمار کیا جاتا ہے۔ عیون النبا فی طبقات الطباء کے مصنف کا نام ہے ابن ابی اسیبہ یا اسیبہ کہا جاتا ہے، ابن ابی اسیبہ۔ سائنس کے موضوع پر کتاب احصاء العلوم کس مسلم سائنسدان فلسفی کی کتاب ہے؟ محمد فارابی۔ وہ علی سینا جو کہ 370 ہجری کو بخارا میں پیدا ہوئے اور ہمدان میں کب فوت ہوئے؟ 428 ہجری کو۔ اس مسلم سائنسدان نے کچھ عرصے تک یہ فریب دیا کہ اس کے دماغ میں فطور ہے؟ ابن الہیثم۔ طب اطفال پر سب سے پہلے کس مسلم سائنسدان نے کتاب لکھی؟ ابو بکر الرازی۔ وہ کون سے ماہر فلکیات تھے جنہوں نے پہلی بار بطلیموس نظام کی تردید کرنا شروع کی؟ ابن ہیثم۔ النبات کس عالم دین کی تالیف ہے؟ ابو حنیفہ دینوری۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی تمام چیزوں کی بنیادی ماخذ ہے، یہ کس سائنسدان کا قول ہے؟ ارسطو۔ اسے ماخذ اربعہ بھی کہا جاتا ہے۔ جابر بن حیان کہاں پیدا ہوئے؟ طوس۔ ارگ کشید کرنے کا آلہ کرا انبیک۔ نمکیات، گندھک، تیزاب، چمڑا رنگنا اور وارنش وغیرہ سب کس سائنسدان کی ایجاد ہے؟ جابر بن حیان۔ قرآن کی روح سے زندگی کا آغاز کس چیز سے ہوا؟ پانی سے۔ بالوں کو کالا کرنے کا طریقہ کس نے متعارف کرایا؟ جابر بن حیان نے۔ کس مسلم سائنسدان نے یہ بتایا کہ بالوں کو کالا کرنے کا طریقہ کس نے متعارف کرایا؟ جابر بن حیان نے۔ کس مسلم سائنسدان نے یہ بتایا کہ کسی چیز کو زندگی میں دوبارہ چچک کی بیماری نہیں ہو سکتی؟ ابن رشد۔ ابن حوقل کی وجہ شہرت ہے؟ جغرافیہ دان۔ کس عباسی خلیفہ نے زیادہ سے زیادہ یونانی کام کو عربی میں منتقل کرنے کا حکم دیا؟ مامون رشید۔ شورے کا تذاب کس مسلم سائنسدان کی دریافت ہے؟ جابر بن حیان۔ یعقوب الکندی نے اپنی زندگی کس مقصد کے لیے وقف کر دی تھی؟ فلسفہ یونان کی تشریح۔
کون سا اسلامی قانون الجبرا کی تخلیق اور پذیرائی کا موجب بنا؟ وراثت قانون، یعنی کہ وراثت کا قانون۔ کتاب الوحوش کا موضوع سائنس کی کون سی شاخ سے ہے؟ علم حیوانات۔ ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب کتنی جلدوں میں ہے؟ 5۔ ریاضی کا ماہر، الجبرا کا موجد، علم حساب اور الجبرا والمقابلہ کا مصنف ہے موسیٰ الخوارزمی۔ فاطمی دور خلافت کا سب سے بڑا مسلم سائنسدان کون ہے؟ ابن حیثم۔ فن جراحت کا امام، دنیا کا پہلا سرجن اور سرجری کے فن میں ابو العبا کس کو کہا جاتا ہے؟ ابو القاسم الزہراوی۔ مسلم سائنسدان علی بن ربان تبری کو سائنس کے کس شعبے میں مہارت حاصل تھی؟ علم طب۔ الشفاء، القانون فی الطب اور الحاصل والمحصول کے مصنف کا نام ہے ابو علی سینا۔ ادویات کا انسائکلوپیڈیا کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ الجامع فی الادویہ والمفردہ۔ صابن کی ٹکیا اور صابن جدید کا طریقہ کار کا موجد الرازی ہے۔ ابن رشد کا تعلق اندلس سے ہے۔ کتاب الحیوان کے مصنف کا نام ہے جحفظ۔ علم فلکیات میں تجرباتی طریقے کو کس نے متعارف کروایا؟ البیرونی۔ آنکھوں کی بیماری اور ان کے علاج کے بارے میں کتاب علاج العین کی کس مسلم سائنسدان نے تحریر کی؟ ابو القاسم عمار بن علی موصلی۔ مسلم سائنسدان عبد الملک اصمعی کو سائنس کے کس شعبے میں دسترس حاصل تھی؟ شعبہ حیوانات۔ بک آف پلانٹس کی بنیاد پر عرب میں علم نباتات کا بانی کس کو خیال کیا جاتا ہے؟ الدناوری کو۔ حفظ الصحت کس مسلم سائنسدان کی غیر مطبوع کتاب کا نام ہے جو صحت کا متعلق ہے؟ علی بن ربن تبری۔ کتاب الخیل، کتاب الابل، کتاب الشاد، کتاب الوحوش، کتاب خلق الانسان مشہور تالیفات ہیں عبد الملک اصمعی کی۔ اسلامی عہد کی پہلی رستگاہ جو مامون رشید کے دور میں بنائی گئی تھی وہ کس شہر میں تھی؟ شماسا۔ گلیلو اٹلی کا باشندہ تھا۔ اسے کس چیز کا موجد کہا جاتا ہے؟ دوربین۔ علم حیت پر مشہور کتاب الکوکبات الثابت کس مسلم سائنسدان نے تحریر کی؟ عبد الرحمن صوفی۔ مسلم فلسفی فارابی کو سائنس کے کس شعبے میں دسترس حاصل تھی؟ موسیقی۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا جو پیپر تھا وہ مکمل ہو چکا ہے اسلام اور سائنس کے حوالے سے۔ تو اگلا پیپر جو ہے وہ پرچہ 5واں ہے، عالم اسلام کے وسائل اور مسائل آؤٹ لائن۔ تو ہمارا یہ کام جو ہے وہ مکمل ہوا اسلام اور سائنس کے حوالے سے۔ امید ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر کوئی لفظی غلطی حرفی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔